یہ بیسکلی طور کے اوپر ماہ رمضان کے اختتام کے اوپر اپنی زندگی میں اپنے خوابوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے. ان کی زندگی میں ان کی الجھنیں، پریشانیاں، فکر مندیاں، سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹیز ہر لحاظ سے ایک تو ختم ہوں گی. پھر یہ ماہ رمضان کا اختتام اتنا خوبصورت ہے کہ یہ اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے بلیسنگ پیدا کریں گے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اور اس کا ان ریٹرن ان کو بہت اچھے انداز میں ملے گا. یہ پیسے وائز اس نے اچھا خاصا کروشل گزارا. فائنینشلی طور کے اوپر ان کو مسائل، پرابلمز، مشکلات، ہرڈلز، نقصانات اور لوگوں کے اوپر اعتبار کر کے ان کو کہیں نہ کہیں پہ مشکلات ضرور فیس کرنی پڑی. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ناظرین، ماہ رمضان تو جا رہا ہے لیکن جاتے جاتے کن کو بینیفٹس دے گا، آج کا موضوع ہمارا اسی پر ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑی زبردست شاہ جی کی ریڈنگ ہوتی ہے اور اس میں ٹاپ زوڈک سائنس کے حوالے سے پوچھیں گے کہ بہت سے لوگ اپنے دولت کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، مالی، فائنینشلی، اور اس کے علاوہ گھر کے حوالے سے دیگر جو معاملات ہیں. لیکن کس کو احتیاط کرنی ہے، پیسہ خرچ نہیں کرنا، غلط جگہ انویسٹ نہیں کرنا، یہ ساری باتیں جو ہے آج پروگرام میں ہم کریں گے سید مصور علی زنجانی صاحب سے کہ جاتے جاتے کن کو سب سے زیادہ ماہ رمضان فائدہ دے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. فلک آپ خیریت؟ الحمدللہ. سر فرسٹ آف آل آپ کی جو پریڈکشن تھی انڈیا ورسز نیوزی لینڈ، انڈیا آپ نے کہا تھا، بڑی دنیا نے وہ دیکھی اور وہ پریڈکشن آپ کی پوری تھی. اللہ کا کرم ہے کہ وہ عزت رکھ لی. عزت رکھ لی. اچھا سر، کیا کہیں گے، رمضان، ماہ رمضان تو جا رہا ہے، جاتے جاتے کن زوڈک سائن کو سمجھ لیں کہ بوسٹ لگنے والا ہے، فائدہ ہوگا؟ دیکھیے فلک، ماہ رمضان کا جو ہم آخری اشرہ دیکھیں نا، یہ جو آخری اشرہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد ماہ رمضان کا جب نیا چاند ہوگا جو کہ نیو مون ہے، جو ماہ شوال کا چاند طلوع ہوگا، نیو مون کا چارٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جیسے رمضان کا آخری اشرہ چل رہا ہے، نیو مون جیسے ہی آئے گا تو وہ نیو مون کن بروج کو سپورٹ کرے گا، وہ نیو مون کن لوگوں کی زندگیوں میں ایک نئی امید کی کرن لائے گا، وہ نیو مون کن لوگوں کی زندگی میں نئی روشنی لے کے آئے گا، نئی خوشیاں لے کے آئے گا، اسٹیبلٹی لائے گا، اسٹرینتھنگ لائے گا. بہت سارے ایسے عوامل ہوتے ہیں جو کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بزنسز، کریئر، کاروبار رمضان کے آخری اشرہ میں تھوڑے سے ماند پڑ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے کریئر، کاروبار ہوتے ہیں جو کہ ماہ رمضان کے آخری اشرہ میں ہی عروج پہ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے بہت سارے ایسے زوڈک سائنس جو کہ ماہ رمضان کے جاتے جاتے فائدہ اٹھائیں گے، بلیسنگز حاصل کریں گے، کریئر وائز بھی، ترقی وائز بھی، پیسے کے لحاظ سے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کی زندگی میں محبت آئے گی، رشتوں میں خوبصورتی، ان کے کسی نہ کسی طور کے اوپر ذہنی طور کے اوپر سکون آنا شروع ہوگا. اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو سب سے پہلا جو زوڈک سائن ہے وہ آتا ہے ٹورس، برج ثور. ٹورس والوں کی بات کی جائے تو برج ثور کے حامل جو لوگ ہیں، یہ بیسکلی طور کے اوپر ماہ رمضان کے اختتام کے اوپر اپنی زندگی میں اپنے خوابوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے. ان کی زندگی میں ان کی الجھنیں، پریشانیاں، فکر مندیاں، سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹیز ہر لحاظ سے ایک تو ختم ہوں گی. پھر ان کی زندگی میں ان کی امیدیں پورا ہونا شروع ہوں گی، ان کے خواب پورے ہونا شروع ہوں گے، لوگ ان کو چاہنا شروع کریں گے، لوگ ان کے لیے اویلیبل رہیں گے، لوگ ان کو فائدہ دینے کی کوششیں کریں گے، لوگ ان کے ساتھ بارہا کنیکٹ کرنا شروع کریں گے، ان کو بار بار کسی طور کے اوپر ان کی مزاج پرسی، کبھی کسی طور کے اوپر ان کو کوئی اچھے میسیجز بھجوانا، کبھی ان کو کسی تقریب میں مدعو کر لینا، ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی وہ لوگ کوششیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ٹورس برج ثور اس اعتبار سے پہلا برج ہوگا جو کہ اپنی زندگی میں مخلص لوگوں سے فائدہ اٹھائے گا، اپنی زندگی میں اپنے خوابوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھے گا، اپنی زندگی میں کریئر، کاروبار میں فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی دیکھے گا، کیونکہ مالی طور کے اوپر بھی برکتوں کا ٹائم ہے، مالی طور کے اوپر بھی اسٹرینتھنگ کا ٹائم ہے، اور عزت بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، عزت بلندی کی طرف، مراتب کی طرف. اور متوقع طور کے اوپر برج ثور کے حامل جو لوگ ہیں، یہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طور کے اوپر ماہ رمضان کے اختتام سے ہی اپنی زندگی میں، اپنے نصیب میں کہیں نہ کہیں پہ بہتری اور بحالی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. نصیب سے متعلق ہے کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی جو کہ آپ ڈیلی بیسس سے لے کے چل رہے ہیں، ڈے ٹو ڈے بیسس سے آپ لے کے چل رہے ہیں، تو روز ٹورنس والوں کو ایک نئی خوشی نصیب ہوگی، ایک اچھوتا ایک فیلنگ رہے گی جو کہ اب سے پہلے شاید ان کو نہیں فیل ہو رہی تھی. تو یہ چیز ٹورنس کے لیے بڑی خوبصورت ہے. یعنی ماہ رمضان جاتے جاتے ان کو بینیفٹ دیتا جائے گا، ٹورنس والوں کو بہت ہی خوبصورتی کے اعتبار سے فوائد دے رہا ہے. اچھا، اس میں جو ہاؤس وائف ہیں اور جن کے اوپر قرضے ہیں، ان کے حالات کیا دیکھتے ہیں ٹورس؟ قرض کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرض متوقع طور کے اوپر چکانے کا ٹائم ان قریب آ چکا ہے، کیونکہ ماہ رمضان جیسے ہی ختم ہو رہا ہے اور نیا ماہ شوال کا چاند طلوع ہو رہا ہے. ٹورنس والوں کے پیسے کے گھر میں جوپٹر موجود ہے، جوپٹر اپنی حالت استقامت میں آلریڈی آ چکا ہے. اس کی حالت استقامت سٹارٹ ہوئی ہے 11 مارچ کو،
صبح 8:27 کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. یہ آلریڈی یہاں پہ حالت استقامت میں آ چکا ہے. تو یہ آخری ٹرنیور ایسا ہے کہ جو کہ ٹورنس والوں کی زندگی میں مالی طور کے پر آسودگی بھی دلائے گا, خوشحالی بھی دلائے گا, برکت بھی دلائے گا, اور متوقع طور کے پر اگر ان کے پر کوئی قرض ہیں تو قرض کی واپسی بھی ہوگی. سیکنڈلی طور کے پر ایک بہت اچھا امپیکٹ ہے اسپیشلی طور پہ ہاؤس وائف کے لیے, کہ ہاؤس وائف جو ہیں ان کی زندگی میں خانگی طور کے پر خوشحالی آنا شروع ہوگی. میرٹل لائف میں جو پچھلا مہینہ انہوں نے گزارا ہے اسپیشلی طور کے پر مارچ کے شروع کا اور فروری کے اختتام کا, وہ مہینہ ایسا تھا کہ جس میں ماہ رمضان کے جو پہلے 2 اشرے تھے وہ فیمیلز کے لیے جو کہ ٹورنس تھی, انہوں نے زندگی میں کسی نہ کسی طور کے اوپر ایک بلا وجہ کا ٹرامیٹک فیز دیکھا ہے. ایک خام خواہ کا چڑچڑاپن, ایک بلا وجہ کی مس انڈرسٹینڈنگ جو کہ ان کو اپنے ریلیشن شپ میں فیل ہوئی ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں یہ چیز ختم ہونا شروع ہوگی. میرٹل لائف میں خوشحالی آنا شروع ہوگی, چیزیں تھوڑا سا بہتری اور بلندی کی طرف جانا شروع ہوں گی, اور اس میں کہیں نہ کہیں پہ آپ کے ریلیشن میں اسٹرینتھنگ کا ایلیمنٹ جاری ہوگا. تو یہ چیز ہمارے پاس ٹورنس والوں کے لیے بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. ٹورس کے بعد اگلے برج کی بات کریں تو نیکسٹ جو زوڈک سائن آتا ہے وہ پھر بنتا ہے جیمنائی برج. جیمنائی والوں کو دیکھا جائے تو سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ اس آخری عشرہ میں یہ ذہنی طور کے پر مستقل مزاج ہونے کے علاوہ یہ اپنی زندگی میں مذہب کے ساتھ اٹیچمنٹ اور فلاحی کاموں کی طرف بہت زیادہ مبذول ہوں گے. ان کے پاس لوگوں کے لیے انکار نہیں ہوگا. یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت کم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جیمنائی والے لوگ جو ہیں وہ مٹیریلسٹک ہو کے نہ سوچ رہے ہوں اور وہ اپنی ذات سے ہٹ کے لوگوں کے لیے سوچ رہے ہوں. تو جیمنائی والوں کے لیے یہ ماہ رمضان کا اختتام اتنا خوبصورت ہے کہ یہ اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے بلیسنگ پیدا کریں گے, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے, اور اس کا ان ریٹرن ان کو بہت اچھے انداز میں ملے گا. ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ان کی عزت بڑھنا شروع ہوگی, لوگوں کی نظروں میں پروقاریت آنا شروع ہوگی, لوگوں کی طرف سے اپریسیشن ملنا شروع ہوگی. ان کے کریئر کاروبار میں کچھ بلندی آنے کے چانسز ہیں, ان کو اپنے کریئر میں کچھ نئی اپرچونٹیز مل جانے کے چانسز ہیں, ان کی زندگی میں کچھ نئے عہد ہونے کے امور نظر آتے ہیں. ان کی زندگی میں متوقع طور کے اوپر پیسے کو لے کے جو فکر مندی تھی یہ اس فکر مندی سے نکل آئیں گے. جیمنائی والے جو لوگ ہیں اپنی زندگی میں اگر کسی طور کے اوپر اپنے کانفیڈنس کو لو فیل کر رہے تھے تو ماہ رمضان کا اختتام ان کی زندگی میں کانفیڈنس کو دوبارہ سے انرجائز کرے گا. تو ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اور رمضان کے علاوہ جو نیا چاند آ رہا ہے, نیا چاند جیمنائی والوں کے لیے ایک طرح کا بوسٹر کا کام کرے گا کہ چیزوں کو ایک دم سے ٹریگر کرے گا, کانفیڈنس وائز, اسٹیبلٹی وائز, حوصلے وائز, ہمت کے اعتبار سے, اور اپنی زندگی میں یہ وہ کر گزریں گے جو کہ صرف یہ ابھی سوچ رہے تھے. تو اس اعتبار سے جیمنائی والوں کا ٹائم بہت خوبصورت ہے. پھر جیمنائی والوں کے زائچوں میں دیکھیں تو ان کی زندگی میں تعلیم کے اعتبار سے ان کے اسباب بنتے ہوئے نظر آئیں گے بہت اچھے, سفر کے اعتبار سے روحانی اسباب بنتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر ان کی زندگی میں ان کے ایسے عوامل میں کامیابی ملے گی جو کہ یہ آن لائن کسی بھی چیز میں کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹریڈنگ ہو, چاہے فری لانسنگ ہو, چاہے وہ کوئی اسٹاک ایکسچینج کا کام ہو. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے بھی ان کو بلیسنگ ملنا شروع ہوگی. جیمنائی کے بعد ہم تیسرے برج کی بات کریں تو تیسرا برج پھر بنتا ہے لبرا برج میزان. لبرنس والوں کو دیکھیں تو لبرنس والے اپنی زندگی میں جو پچھلا ٹینیور گزار کے آئے ہیں یہ پیسے وائز اس نے اچھا خاصا کروشل گزارا. فائنینشلی طور کے پر ان کو مسائل, پرابلمز, مشکلات, ہرڈلز, نقصانات اور لوگوں کے اوپر اعتبار کر کے ان کو کہیں نہ کہیں پہ مشکلات ضرور فیس کرنی پڑی ہیں. لیکن لبرنس والوں کا یہ جو ٹائم ہے یہ اب سنبھلنا شروع ہوں گے, ان کو ذہنی طور کے پر چیزیں سمجھ آنا شروع ہوں گی. ان کی زندگی میں جو قریبی رشتے ہیں وہ ان کے ساتھ کمپرومائزز کی شکل اختیار کریں گے, وہ ان کے ساتھ غلط فہمیوں کو دور کریں گے, دوبارہ سے ان کی لائف میں کسی نہ کسی طور کے اوپر انوالو ہونا شروع کریں گے, ان کو سپورٹ دینا شروع کریں گے, اور متوقع طور کے اوپر لبرنس والوں کی زندگی میں ان کا نصیب یاوری کرے گا. نصیب یاوری کر جانا ان کی زندگی میں ہر رکاوٹ کو ختم کرے گا, ہر پریشانی کو دور کرے گا. ان کی زندگی میں مذہبی طور پہ رجحانات کو بڑھائے گا. ان کی زندگی میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کچھ ایسے لبرنز ہیں جو کہ عقد ثانی کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ ٹینیور ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ اگر کسی سے اپنے دل کی بات کریں, کسی کو اپنے ایموشنز شیئر کریں, کسی کو کوئی شادی کا پیغام بھجوائیں تو وہاں پہ انکار نہیں ہوگا, چیزیں ان کی فیور میں ہوں گی. سیکنڈلی طور کے اوپر لبرنز والوں کے چارٹ میں دیکھیں تو اگر یہ صاحب اولاد ہیں اور اولاد کو لے کے یہ فکر مند ہیں, اولاد کی وجہ سے کسی بھی مسئلے کا شکار ہے تو وہ مسائل بھی ان کی زندگی میں سلجھنا شروع ہوں گے. ان کی زندگی میں چیزوں میں آہستہ آہستہ خوبصورتی اور پازیٹیوٹی آنا شروع ہوگی. تو لبرنز اس میں ہمارے پاس تیسرا برج بنے گا. لبرا کے بعد اگر ہم لوگ چوتھے برج کی بات کریں تو چوتھا جو زوڈک سائن آتا ہے وہ بھی بنتا ہے ہمارے پاس کیپریکون برج جدید. کیپریکونینز والوں کو دیکھا جائے تو ان کے لیے سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان جاتے جاتے ان کو ہمت, حوصلہ,
دلیری، شجاعت، ان کی زندگی میں فکر مندی، پریشانیوں کو ختم کرے گا اور متوقع طور کے اوپر ان کی زندگی میں ایسی چیزوں کو شروع کرے گا جو کہ یہ لوگوں کے ساتھ مل کے کرنا چاہ رہے تھے لیکن ابھی تک ہو نہیں پا رہے تھے. یہ شراکت کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو شروع کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ ہو نہیں پا رہے. اسکارپیو، کیپریکون. ٹھیک ہے. کیپریکونینز والوں کو دیکھیں تو کیپریکونینز والے اپنی زندگی میں کسی بہت اسپیشل ٹریول کے اوپر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سفر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سفر ان کی زندگی میں وسیلہ ظفر ہے. اوکے. یہ سفر ان کی زندگی میں بہت سارے بند دروازوں کو کھول دے گا چاہے وہ ان کی قسمت کا ہی دروازہ کیوں نہ ہو, کیونکہ قسمت ان کے دروازے کے اوپر خوش قسمتی کے طور کے اوپر شامل ہے اور ان کی زندگی میں اب صحیح معنی میں ان کو خود اعتمادی اور بڑھاوے کی طرف چیزیں جانی نصیب ہوں گی. پھر کیپریکونینز والوں کے لیے ایک اور بہت اچھی چیز ہے کہ یہ اپنے پیسے کو لے کے جو فکر مند تھے اور خرچے بلا وجہ ہو رہے تھے, یا انہوں نے کسی جگہ پیسے رکھے اور وہ کسی جگہ گم گئے, یا کسی کو پیسے دیے اور وہ پھنس گئے اور پیسے ڈوب گئے. تو کیپریکونینز کی زندگی میں جو نیا چاند طلوع ہونے جا رہا ہے ماہ رمضان کے بعد, ماہ شوال کا, یہ ان کی زندگی میں ان کو رکے ہوئے پیسوں کو دوبارہ سے ان کی زندگی میں واپس لائے گا. ٹھیک ہے. ان کی زندگی میں ریکوری کروائے گا. ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ان کو ذہنی طور کے اوپر سکون کی طرف لے کے جائے گا. ان کی زندگی میں خانگی طور کے اوپر الجھنوں کو کنٹرول کرے گا. ان کی زندگی میں ایسے معاملات کو بہتر کرے گا جو کہ ان کی عزت کے ہیں, کریئر کے ہیں, کاروبار کے ہیں, بلندی کے ہیں, اور متوقع طور کے اوپر یہ اپنے فیملی بزنسز سے فائدہ اٹھائیں گے. ایسے بزنس جو کہ فیملی طور پہ ہیں, کسی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, عزیز و قارب کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, ان سے ان کو کہیں نہ کہیں پہ بہت زیادہ سپورٹ ملے گی. یعنی پیچھے کا جو بزنس چلتا ہوا لوگوں کا آ رہا ہے, فیملی بزنسز ہیں, یہ کاروبار کیپریکونینز والوں کو نسبتاً نہ صرف حوصلہ دلائیں گے, اسٹیبلٹی دلائیں گے, فائنینشلی طور کے اوپر بلیسنگ دلائیں گے, بلکہ ان کی زندگی میں ان کو اسٹرینتھ اور عزت بھی ملتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ ہمارے پاس 4 بروج ہیں جو کہ ماہ رمضان کے آخری اشرہ میں انشاءاللہ کامیابی لازمی سمجھ. انشاءاللہ. اچھا سر, اس سب میں سب سے زیادہ پیسوں سے ریلیٹڈ کس کو احتیاط کرنی ہے؟ احتیاط والے میٹرز, مطلب کہ ہوتا ہے نا کہ خرچہ زیادہ نہ کر لیں, چوری نہ ہو جائے, اچانک سے پرابلم نہ آ جائے, وہ کون سے دیکھتے ہیں؟ اگر تو ہم ان چاروں میں سے دیکھیں تو ان چاروں میں سے میرے خیال سے, کیونکہ یہ چاروں کو میں نے اس وجہ سے سلیکٹ کیا تھا کہ ان کے چاروں کے ستارے جو ہیں وہ نسبتاً بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر پھر بھی اگر ہم ان چاروں میں سے کسی کو دیکھ لیں تو کیپریکون ایک ایسا زوڈک سائن ہے ٹھیک ہے کہ اس کو پھر بھی کسی نئی جگہ پہ انویسٹ نہیں کرنا. نئی جگہ پہ جو پہلے سے چل رہا ہے اس میں تو کرتے رہیں, لیکن نئی جگہ کے اوپر انویسٹ نہ کریں. اور اگر کسی کو قرض دے رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس قرض کی واپسی آپ کو ٹائملی نہیں ہوگی. اچھا, وہ پیسے آپ کے تھوڑا سا لیٹ ہی واپس آئیں گے. تو قرضہ یا ادھار وغیرہ کسی وہ آپ کو اتنا دیں جتنا پھر آپ برداشت کر سکیں. ٹھیک ہے. صرف کیپریکون ہی ہے؟ صرف کیپریکون. باقی ماہ رمضان کے بعد ان کے لیے 4 کے لیے بہترین, ان 4 کے لیے یہ چیزیں انشاءاللہ بڑی خوبصورت ہیں, پازیٹیو ہیں, اسٹیبلٹی میں ہے, عزت میں ہے, بلندی میں ہے, اور ان کے نصیب میں خوبصورتی کے اعتبار سے بہت اچھی ہے. اچھا, کون سا ایسا کام ہے جو ان کو نہیں کرنا؟ دیکھیں, اگر ہم لوگ ٹورس, جیمنائی, لبرا اور کیپریکون کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں ٹورنس کے اعتبار سے تو چیزیں ویسے بڑی خوبصورت ہیں, کیونکہ یہ اگر زندگی میں غلطی بھی کریں گے نا تو وہ غلطی کا جو رزلٹ آئے گا نا وہ بھی ان کے لیے بہت اچھا آئے گا. ٹھیک ہے. جیمنائی والوں کے لیے دیکھا جائے تو جیمنائی والوں کو صرف ایک کام کرنے سے اوائڈ کرنا ہے کہ اوور کانفیڈنس کی طرف نہ جائیں. اوکے. اپنے کانفیڈنس کو بیلنس رکھیں, لو نہ ہونے دیں لیکن بیلنس رکھیں, اوور کانفیڈنس میں نہ آتا ہے. لبرنس والوں کو دیکھا جائے تو لبرنس والوں کے لیے اس اعتبار سے تھوڑی سی کیئر ہے کہ یہ اپنی محبت سے جڑے ہوئے معاملات میں نا تھوڑا سا صاف گوئی سے کام لیں, چیزوں کو انکلیئر نہ رکھیں, چیزوں کو ڈیلے نہ کریں. جو ان کے ذہن میں ہے, دل میں ہے, جو یہ فیل کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, اس کو اسٹریٹ اوے بیان کر دیں. ٹھیک ہے. کیپریکونینز والوں کے لیے کیئر میں نے آلریڈی بتائی ہے کہ ان کو صرف قرض دیتے ہوئے کیئر کرنی ہے, اور ان کو جو ہے کسی نئے کام میں انویسٹ کرتے ہوئے بس تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے. اچھا, اگلا بندہ بھی کیپریکون ہے, اس کو بھی دیتے ہوئے, چاہے وہ جو کہ کوئی بھی زوڈک سائن ہو, صرف آپ کا زوڈک سائن اگر کیپریکون ہے تو پھر آپ نے کیئر کرنی. سر آپ کا بہت شکریہ. یہ وہ ڈیٹیلنگ کوسچنز نیچے لوگوں کے آتے ہیں تو میں نے کہا وہ بھی آپ سے پوچھ لوں, کسی کے مائنڈ میں سوال بھی ہو سکتا ہے. باقی سر آپ کا شکریہ بہت بہت. اور ناظرین, ماہ رمضان جیسے ہی ختم ہوگا تو یہ زوڈک سائن سر نے بتائے ہیں کہ ان کو بڑی اچھی ترقی ملے گی. اور سر وہ اونٹ کی ہڈی کی والی تسبیح, اونٹ کی ہڈی کی تسبیح کے لیے منگوانے کے لیے آخری اشرہ رمضان, ابھی بھی دے رہے ہیں؟ ابھی بھی میں دے رہا ہوں. دے رہے ہیں تو منگوا لیں. رمضان یہ آخری اشرہ ہے کیونکہ یہ سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا جنوری سے, ماہ رجب سے, رجب, شعبان اور رمضان. تو رمضان کے آخری اشرے میں جیسے عید کا چاند آئے گا تو آپ کو ویب سائٹ سے وہ فری والی آفر ختم ہو جائے گی. اچھا, یہ ختم جب رمضان ختم ہوگا, رمضان ختم ہوگا تو وہ آفر بھی ختم ہو جائے گی. یہ رمضان تک آفر, اور وہ فری ہے, وہ فری ہے, فری تسبیح مل رہی ہے. اور ویب سائٹ کیا سر؟ زنجانی.pk. ٹھیک ہے, چھوٹی سی ویب سائٹ ہے زنجانی.pk.
इसके ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पे तस्बीहात के सेक्शन में फ्री रूहानी तोहफे की एक तस्बीह है, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करें और ज़रूर मंगवाएं और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। और फ्री है फिर बता रहा हूँ। बाकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अगर आप लोग अपना जायचा या कुछ भी पूछना चाहते हैं इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।